اصحابی کالنجوم بیایہم اقتدیتم اهتدیتم، دیکھو میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس صحابی کی پیروی کرو گے تم جو ہے نا ہدایت پا گے۔ یہ ہدایت کے یہ ستارے ہیں، صحابہ کے ہدایت کے ستارے۔ پہلے زمانے میں لوگ رات کو جب سفر کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ جنوب کس طرف ہے، شمال کس طرف ہے، مشرق کس طرف ہے، مغرب کس طرف ہے، ستاروں سے راستہ حاصل کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے حالات کے مطابق مثال پیش کی کہ اگر تم ستاروں سے دنیا کا راستہ معلوم کرتے ہو، میرے صحابہ سے دین کا راستہ معلوم کرو، راستہ پا جاؤ، سیدھا راستہ۔ تو صحابی جو بنے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی برکت سے، صحبت کی برکت سے، صحبت کی برکت سے۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی اچھا ہو جاتا ہے، اور برے آدمی کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی برا ہوتا ہے۔ تو اصلاح کا مقصد یہ ہے، اگر کوئی غلط راستے پر پڑ گیا اس غلطی کو چھوڑ دے، توبہ کر، توبہ کر کے سیدھا ہو، تو یہ ہوگی اصلاح۔ اس کے لیے اصلاحی تعلق قائم کرنا ہوگا، کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کر۔ جب کسی اللہ والے سے بندہ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ان کی دعاؤں کے حلقے میں داخل ہو جاتا ہے، دعا مانگتا ہے، یا اللہ فلاں بندہ جو میرے پاس آیا تھا، اللہ ان کو ہدایت نصیب کر، صراط مستقیم پہ چلا، یا اللہ نفس اور شیطان کی غلامی سے ان کو بچا لے اور اپنی غلامی نصیب فرما، یا اللہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلاتے۔ وہ سب سے پہلی بات ان کی جو ہے نظر میں آ جاتا ہے، اور جو ہے نا ان کی دعاؤں کے حلقے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اصلاحی تعلق، کسی اللہ والے سے جب آدمی تعلق قائم کر لیتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک بزرگ ہے، بزرگ تو بعد میں ایک عالم دین مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، عمر میں حضرت تھانوی سے 2 سال چھوٹے، 2 سال چھوٹے۔ وہ بھی عالم تھے، یہ بھی عالم، عالم ہونے کے باوجود اس بات کو سمجھتے تھے کہ جب تک کسی اللہ والے کی مجلس میں نہیں بیٹھوں گا تب تک جو ہے میری اصلاح کامل نہیں ہوگی، میرے اخلاق درست نہیں ہوں گے، میرے اعمال درست نہیں ہوں گے۔ حالانکہ عالم اس نے تعلق قائم کیا، تعلق قائم کرنے کے بعد پھر اتنی ترقی کی، ترقی کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، گناہ کرنے سے انسان اللہ سے دور ہو جائے، نیکی کرنے سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ یہ فرق ہے، انسان اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے نیکی کرنے سے۔ تو ترقی کا معنی یہ ہے کہ نیکی میں ترقی کرنا تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اتنا قرب حاصل ہوا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یہاں شاہ عبد الغنی یہ بزم میں اشرف کے سلطان الاولیاء، بزم کے وہاں بیٹھنے والے احباب، اصلاح کی کوشش کرنے والے احباب، بزم اشرف حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ میں جو حضرات بیٹھتے تھے اس پورے مجموعہ کا نام ہے بزم اشرف۔ تو اس کے اندر فرمایا کہ یہ جو ہے شاہ عبد الغنی جو ہے یہ کیا ہے، یہ جو ہے نا سلطان الاولیاء، ایک ہوتے ولی، اس کی جمع ہے اولیاء، سلطان میں بادشاہ، یہ اولیاء کے بادشاہ، اولیاء کے سروں کے تاج۔ کیسے بات؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی باتیں سن کر ان کی باتوں پر عمل کر کے اس طرح بن گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے
کہ اصلاحی مجلس کا بنیادی طور پر دو باتوں کی تعلیم ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ گناہوں کو چھوڑو. اگر کوئی گناہ ہوا تو اس سے توبہ کریں، اور یہ کہ اپنی زندگی کے ہر عمل کو سنت کے مطابق کریں. جب آدمی سنت پر عمل کرتا ہے بہت ترقی کر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کو جنت اور جہنم کا بھی نظارہ کروایا گیا. جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں کسی کے جو ہے چلنے کی جوتی کی آہٹ محسوس ہوئی. کوئی اندر چل رہا ہے، بڑا تعجب. جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اور حضرات. تو یہ مجھ سے پہلے بندہ کیسے آیا؟ کون؟ تو پتہ چلا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون حضرت بلال حبشی؟ حضرت بلال حبشی، حضرت بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے. یہ جو کالی قوم ہوتی حبشی، موٹ اٹھتے یہاں موٹے موٹے بڑے نہیں پتا یہاں مجلس ہو رہی ہے نا، نہیں کہوں گا. کوئی ظاہری حسن نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اتنے جنات قابل قدر ہو گئے، اتنے قابل قدر ہو گئے، اتنے قابل قدر ہو گئے کہ وہ آپ سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے. پوچھا کیا آپ کا عمل ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی بڑا عمل تو نہیں، ایک عمل ہے. میں ہمیشہ جو ہے باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں. جب بھی وضو بھول جائے تو تازہ وضو کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں. جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں. تو شاید اس کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل یہی بات آپ نے فرمایا. جو بندہ وضو کرے 2 رکعت تحیۃ الوضو کی پڑھ لے، اس نماز میں کوئی برے خیالات وساوس دل میں نہ آئے، بالکل نفس سے بات نہ کرے، اللہ کی طرف دھیان کے ساتھ ورنہ کہ مقبلان کی اللہ کی طرف توجہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کا بدلہ اللہ کے یہاں جنت ہے. ہر وضو کے بعد کیا کریں؟ 2 رکعت نماز پڑھیں. اس نماز سے نام ہے تحیۃ الوضو. نیت کرے 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نبی کے خادم ہیں. ہر جگہ خادم جو مخدوم سے پہلے جاتے ہیں، آپ نبی سے پہلے جنت میں داخل ہوتے ہیں. یہ صحبت بیٹھنے کی برکت. ورنہ تو غلام عمیر بن خلف ہو گیا، حبشہ کے رہنے والے. لیکن اللہ نے مقام رکھا. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کسی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلی اذان، اور آخر تک یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن رہے. اور آواز بڑی خوبصورت، شکل اتنی خوبصورت نہیں تھی، آواز بڑی خوبصورت. انداز ہوتا حدیث میں آتا ہے بڑی پیاری آواز، اونچی آواز کا مالک. تو صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنے کی وجہ سے، آپ کے صحبت میں رہنے کی وجہ سے اللہ نے مقام عطا کیا.
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرنا اور اپنے اعمال کو سنت کے مطابق انجام دینا. جو بھی عمل ہو ہر عمل کو سنت کے مطابق انجام. جب بھی کسی گناہ کا احساس ہو فوراً توبہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، کہ کبھی بھی کوئی برائی صادر ہو جائے، کوئی گناہ صادر ہو جائے، احساس ہوتے ہی کوئی نیک کام کرو، یہ نیک کام اس برائی کے آثار کو مٹا دے. کیسے؟ دیکھو، اگر کہ آگ جل رہی ہو، جیسے آگ جلی آپ ایک بار پانی اوپر ڈال، یہ پانی جو ہے نا آگ کو بجھا دے گا. برا جو ہے یہ آگ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ تَهْدِي إِلَى النَّارِ، کہ جو ہے نا یہ گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ تَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْفُجُورَ تَهْدِي إِلَى النَّارِ، یہ گناہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. گناہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اب یہ کہ اس کا اثر تو آگ ہے، گناہ کا اثر، اور جو ہے نا اس پر پانی ڈالنا ہے آپ کو بجانے کی، وہ کیا کوئی نیک کام کرنا. کم از کم یہ کرنا جیسے احساس ہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ جو ہے نا نیکی گناہ کے آثار کو مٹا دے گی. تمحوہا، کیا کرے اس کے آثار کو مٹا دے گی. نیک عمل. تو یہ کہ اصلاحی مجلس میں کیا کہ آدمی جو کیا کرے، اس لیے اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے بنیادی طور پر آپ گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا دیں. اور کبھی گناہ ہو جائے احساس ہوتے ہی فوری طور پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تب اس کے اثرات میں ڈالیں. آئندہ کے عزم کریں کہ آئندہ کو گناہ نہیں کرو. آگے جو ہے اس کے لیے آدمی جب اس راستے میں دو چیزوں سے مقابلہ ہے، ایک شیطان سے مقابلہ اور ایک نفس سے مقابلہ. شیطان سے مقابلہ اور نفس سے مقابلہ. تو ظاہر بات ہے جب بندہ کسی سے مقابلہ کرنا چاہتا اپنے پاس ایک اسلحہ رکھتا ہے، ہتھیار. تو ہتھیار یہ ہے ذکر اللہ کی کثرت. یہ ہتھیار نفس اور شیطان کے مقابلے میں غلبہ پانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار وہ یہ ہے کہ آدمی ذکر اللہ کا اہتمام کرے، ذکر اللہ کی پابندی کرے. یہ ہے بڑا ہتھیار ہے. یہ سلاح المؤمن، سلاح المؤمن، سلاح المؤمن، یہ مومن کا ہتھیار ہے کہ جب ذکر اللہ کی کثرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، یہ شیطان ہے نا بائیں شانے کے نیچے سے دل پر اپنا سونڈ ڈال کے بیٹھا رہتا ہے. حدیث کہ جب آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان ہے بائیں شانے کے نیچے سے انسان کے دل پر اپنا سونڈ ڈال کر بیٹھا رہتا ہے اور اس کو پمپ کرتا ہے. یہ شرارت کرو، یہ شرارت کرو، یہ شرارت کرو، یہ شرارت کرو، یہ غلط کام کرو، یہ کرو، وہ کرو، کرتا رہتا ہے. اور جیسے ہی جو ہے نا وہ اللہ کا نام لیتا ہے، شیطان اللہ کے نام سے بہت ڈرتا ہے، فوراً نکال لیتے بھاگ جاتا ہے. تو جب ذکر اللہ کا اہتمام ہوگا، ذکر اللہ کا جب اہتمام ہوگا تو شیطان مغلوب ہوگا، آپ غالب ہوں گے. آپ غالب ہوں گے، شیطان مغلوب ہوگا. شیطان مغلوب ہوگا. یہ استغفار اللہ کا ذکر ہے. غالب ابھی فرصت توبہ ہے نہ دیر کر، غالب ابھی فرصت توبہ ہے نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. شیطان چاہتا ہے انسان کو، مسلمان کو گرا. شیطان گناہوں کے ذریعہ گناہوں میں مبتلا کر کے آدمی کو گراتا ہے مسلمان کو،
اور مسلمان توبہ کر کے شیطان کو گرا، اس سے تو گھنی ہے عمر بھر کی۔ کہتے شیطان سے ہمارے مقابلہ آخر لمحے تک ہے، کبھی وہ گرا رہا کبھی تو گرا رہا۔ اگر گناہ کروا تو شیطان نے تمہیں گرا، توبہ کرے تو اس کو گرا، یہ کشتی ہے، مقابلہ ہے۔ بعد میں ہمیں سے جو پڑا، اس سے تو کشتی ہے عمر بھر، کبھی وہ گرا تو کبھی تو گرا، یا کہے کبھی وہ دبا کبھی تو دبا۔ تو شیطان اگر گناہ کروا اور آپ کو گرا دے، مغلوب کر، آپ توبہ کر کے اس کو گرا، اس کو مغلوب کر، آپ غالب بنے، تو تین چیزیں ہوگی۔ ایک جو ہے کیا، گناہوں سے اجتناب، دوسرا جو ہے کیا ہے، سنت کی پیروی، اور تیسری چیز جو ہے ذکر اللہ کا اہتمام، ذکر اللہ کا اہتمام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر گناہ سے اجتناب، اور جو بھی ہم عمل کریں اس عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا یہ کہ ذکر اللہ کا اہتمام۔ تو ہمارے دشمن متعین ہے نفس اور شیطان، اور اسلحہ کا ذکر اللہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اصلاحی مجلس، اچھی مجلس، اچھی صحبت، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، نیک آدمی کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں جو ہے نا نیک بنا دی، اور بری صحبت میں بری بنا دی، برا بنا دی۔ تو یہ جو ہے شاعر نے کہا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اس لیے ہمیشہ کیا کریں، شاعر نے کہا آپ عربی میں اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، جب تم کسی جگہ پہ جاؤ تو وہاں نیک لوگوں کے پاس بیٹھو۔ شاعر کہتے ہیں عربی میں اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، جب تم کسی جگہ جاؤ دیکھو یہاں نیک لوگ کون ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے پاس بیٹھو۔ ولا تكن مع ردا وطردا، ذلیل کمینہ کم درجہ کے لوگ، برے لوگ، ان کے ساتھ نہیں بیٹھو، فتردا تو ہلاک ہو جائے۔ ولا تصاحب ردا فتردا، کسی ردی کمینہ ذلیل آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھو، کیوں؟ تو اس سے ہلاک ہو جائے۔ اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصاحب ردا فتردا، تم ہلاک ہو جائے۔ اس لیے جو ہے اچھی صحبت اختیار کریں، برے صحبت سے پرہیز کریں۔ اور تین چیز ہوگی، گناہوں سے اجتناب، ہر عمل کو سنت کے مطابق انجام دینا، اور ذکر اللہ کا اہتمام ہر موقع پہ، ہر موقع دو موقع جو مسنون دعائیں ہیں یہ ذکر اللہ۔ صبح نیند سے بیدار ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، آنکھیں مثلا بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جب نکلنا چاہتے ہیں غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، وضو کے بیٹھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف کھانے کے دوران نہیں پڑھنا، وضو کے شروع بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد جو ہے نا کیا وضو کے دوران پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی پڑھتا ہے۔ اور جب وضو فارغ ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہے، چپل پہننا چاہتا ہے، دایاں پاؤں پہلے داخل کرے، جب نکالے تو بایاں پاؤں پہلے نکالے، مسجد میں داخل ہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول۔ نویت سنت الاعتکاف ما دمت فیہ، مسجد میں جب تک بیٹھا ہوا ہے پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سنتوں کے موقع سنتیں پڑھے، نفل کے لیے نفل پڑھے، تلاوت یا تلاوت کرے، نہیں تو پھر یہ پڑھتا ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو کر نکلے تو
اللہ سے کہے کیا کہیں اللہم انی اسألک من فضلک اللہم انی اسألک من فضلک اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں بازار میں داخل ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت ابدا ابدا وهو على كل شيء قدیر. تو یہ جتنی مطلب کہ دعائیں یہ ساری دعائیں جو اللہ کا ذکر ہے. اس کے علاوہ درود شریف کا اہتمام کریں استغفار کا اہتمام کریں تیسرا کلمہ پڑھیں اللہ اللہ کرتا رہیں. تو یہ سارے جو ہے کیا لا الہ الا اللہ پڑھیں یہ سارے جو ہے کیا اللہ کا ذکر ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.